ٹرمپ کے ایران سے بات چیت کے دعووں پر ایران کی تردید۔ امریکہ اسرائیل ایران پر حملے جاری۔ اصفہان اور خرم شہر میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق حملے ٹرمپ کے توانائی تنصیبات پر حملے 5 روز مؤخر کر کے اعلان کے بعد کیے گئے۔ تہران میں حملے میں سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر، بیٹا بیٹی اور عمارت کے کئی رہائشیوں سمیت شہید۔ عراق کے مغربی صوبے انبار میں ایران کی حامی پاپولر موبلائزیشن فورسز کے مرکز پر فضائی حملوں میں کم از کم 10 ارکان جاں بحق، 30 زخمی ہوئے۔ لبنان کے اسرائیل پر حملوں میں شدت، بیروت کے قریبی علاقے میں 2 لبنانی شہید، متعدد زخمی۔ سود میں گیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی اسرائیل پر نئے حملوں کی لہر، کلسٹر میزائل بھی برسائے۔ تل ابیب، حیفا، مقبوضہ بیت المقدس کے شمالی علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ کچھ میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دیتے دکھائی دیے۔ اربیل میں ایران مخالف کردوں کے ٹھکانوں پر بھی حملے، امریکی قونصلیٹ پر بھی حملے کے اطلاعات۔ کویت میں ٹرانسمیشن لائنوں کو نقصان پہنچنے سے بجلی کی بندش۔ سعودی عرب کا تیل سے مالا مال مشرقی علاقے میں 20 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ چین نے ایک بار پھر اپنے شہریوں کو جلد از جلد اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئیں۔ برنٹ کروڈ کی قیمت 3% اضافے سے $103 فی بیرل۔ WTI 3.5% بڑھ کر $91.20 تک جا پہنچا۔ گزشتہ روز تیل کی قیمتوں میں 10% سے زائد کی کمی آئی۔ ایران نے ٹرمپ کے بیانات کو تیل اور اسٹاک پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی، تاہم جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پہلی شرط جنگ دوبارہ نہ شروع ہونے کی یقین دہانی ہے، دوسری خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کرنا، اور تیسری شرط امریکہ اور اسرائیل کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہر جانے کی ادائیگی ہے۔ ایران کی چوتھی شرط ہے کہ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ ختم کی جائے۔ پانچویں شرط آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل، اور چھٹی شرط ایران مخالف میڈیا آپریٹوز کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا شامل ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ میدان جنگ میں ہونے والی پیش رفت کے سبب فوری جنگ بندی کی توقع نہیں۔ امریکہ اور ایران تیار ہوں تو پاکستان ثالثی کے لیے تیار، ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ، کہا پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ٹرمپ سے بات چیت کی تھی۔ سینئر پاکستانی حکام ایرانی عہدیداروں وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے درمیان بیک چینل رابطے کروا رہے ہیں۔ خلیجی ریاستیں ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے قریب ہیں، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب نے حال ہی میں امریکی افواج کو مغربی سعودی عرب میں واقع کنگ فہد ایئر بیس کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اب ڈیٹرنس بحال کرنے کے خواہش مند ہیں اور حملوں میں شامل ہونے کے فیصلے کے قریب ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سخت اقدامات سے خطے میں تناؤ مزید بڑھ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی، انڈیکس تقریباً 3% اوپر چلا گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 4700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ ٹرمپ کے توانائی تنصیبات پر 5 دن حملہ مؤخر کرنے پر یورپ اور امریکہ کے بعد ایشیائی کیپٹل مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ جاپان کا نکئی 0.75%، کورین کاسپی 2.5% مثبت ہے۔ شنگھائی اسٹاک 1% اور بھارتی نفٹی 50 1.25% اوپر چلا گیا۔ کولمبیا میں فوجی جہاز گر کر تباہ ہو گیا، 66 افراد ہلاک ہوئے، دیگر کی تلاش جاری۔ کولمبین ایئر فورس کے مطابق C-130 طیارے میں 114 مسافر اور عملے کے 11 افراد سوار تھے، جن میں زیادہ تر فوجی تھے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز۔ طیارہ پروکی سرحد کے قریب کولمبیا کے جنوبی ایمیزون ریجن سے روانہ ہوا، مصروف شہری علاقے سے 2 میل دور حادثے کا شکار ہوا۔ کولمبین صدر طیارہ حادثے پر اظہار افسوس کیا ہے، کہا ملٹری فلیٹ کو جدید بنانے کے منصوبے میں مزید تاخیر نہیں ہونے دیں گے۔
نیو یارک کے لوگورڈیا ایئرپورٹ پر کینیڈین ایئر لائنز کا جہاز لینڈنگ کے دوران فائر ٹرک سے ٹکرا گیا. حادثے میں دونوں پائلٹ ہلاک اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق حادثہ ایویشن کو فضائی ٹریفک کنٹرولرز اور ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن افسران کی کمی کے باعث جزوی شٹ ڈاؤن کی وجہ سے پیش آیا. پی ایس ایل 11 کی ٹیمز اور کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں اور معزز شخصیات کا استقبال کیا. تقریب میں ٹرافی کی رونمائی ہوئی. پی ایس ایل 11 کا ترانہ بھی لانچ کیا گیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا خطے کی صورتحال پر قومی مفادات کے پیش نظر پی ایس ایل 11 کو محدود کیا ہے. پی ایس ایل ٹاپ انٹرنیشنل برانڈ بن چکا, اسے مزید آگے لے کر جانا ہے. شائقین کرکٹ سے دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتے ہیں. ملک و قوم کا وسیع تر مفاد مقدم ہے. آج کی یہ قربانی کل کی آسانی بن کر سامنے آئے گی. ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے آغاز میں رہ گئے اب صرف 2 دن. کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری. ٹیموں نے بھرپور تیاریاں بھی شروع کر دیں. لاہور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے ٹریننگ سیشنز جاری. پی ایس ایل کا افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان جمعرات کو ہوگا. دونوں ٹیمیں آج فیلڈ لیٹس میں ٹریننگ کریں گی. وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ مقدمے میں بریت کے خلاف دائر درخواست پر سماعت. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھا. درخواست خارج کر دی. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست گزار شہری سے کہا آپ کس طرح سے متاثرہ فریق ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی 4-5 سال بعد آئے اور فیصلوں کو چیلنج کر دے. درخواست گزار کا موقف تھا کہ ایف آئی اے نے چالان میں ملزمان کو 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا. اسپیشل سینٹرل کورٹ نے فرد جرم عائد کیے بغیر ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کی. آج سے 30 مارچ کے دوران ملک میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کے زیر اثر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان. سسٹم کے زیر اثر پنجاب، سندھ اور اسلام آباد کے مختلف شہروں میں بارش متوقع ہے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش کا امکان. چیف سیکرٹری سندھ کا متوقع بارشوں کے پیش نظر تمام انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم. تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آئندہ 7 دن فیلڈ میں موجود رہنے کا حکم. نکاسی آپ کے لیے تمام ضروری مشینری کی دستیابی اور فعالیت یقینی بنانے کی ہدایت. کہا بارش اور تیز ہواؤں کے پیش نظر خطرناک بل بورڈز کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. اور عالمی نمبر 1 بیلاروس کی آریانا سبلانکا چین کی کنون جینکو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا کر میامی اوپن ٹینس کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. قازقستان کی الینا ریبینکا نے بھی فائنل 8 میں جگہ بنا لی. مینز سنگلز میں اٹلی کے یونگ سنر کی پیش قدمی راؤنڈ آف 16 میں پہنچ گئے.